بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہم میٹروپولیٹن اسکول کی طرف سے جماعت اول اردو کی کتاب موتیا سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ کو کہانیاں سننا کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک کہانی ہے، آپ اس کو سنیں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا۔ سبق کا نام ہے شیر آیا شیر آیا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 95 نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، غور سے سنیے اور پھر اس کو تلفظ کو غور سے سن کر اس کی ادائیگی کا خیال رکھیے گا اور پڑھتے جائیے گا میرے ساتھ ساتھ۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس گاؤں کے پاس ایک بڑا پہاڑ تھا۔ وہ لڑکا بھیڑوں کو پہاڑ کے پاس گھاس چرانے لے جاتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، چلو سب کو بے وقوف بناتا ہوں۔ وہ پہاڑ پر چڑھ کر چیخا، شیر آیا شیر آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ بھاگ کر آئے۔ پوچھا، کہاں ہے شیر؟ لڑکے نے ہنس کر کہا، آہا بے وقوف بنا دیا۔ گاؤں کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن اس نے سوچا، سب کو پھر بے وقوف بناتا ہوں۔ وہ پھر پہاڑ پر چڑھا اور چیخا، شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ پھر بھاگ کر آئے اور پوچھا، کہاں ہے شیر؟ لڑکے نے پھر ہنس کر کہا، آہا بے وقوف بنا دیا۔ لوگ پھر ناراض ہو کر چلے گئے۔ تیسرے دن سچ مچ شیر آ گیا۔ لڑکا چیخا، شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس بار کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا اور شیر اس کی کچھ بھیڑوں کو کھا گیا۔ اچھا بیٹا، آپ نے کہانی سنی؟ آپ نے دیکھا وہ لڑکا جو تھا، جب اس نے گاؤں والوں کو بلایا تھا اپنی مدد کے لیے تو اس کو اس وقت اس کی مدد کی، گاؤں والوں کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ لڑکا اسی لیے بلا رہا تھا گاؤں والوں کو کہ وہ ان کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اور گاؤں والے اس کی آواز پر کیوں جاتے تھے؟ جی کیونکہ وہ نیک تھے، رحم دل تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب تیسری بار اس نے بلایا تو گاؤں والے نہیں گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پہلی جب 2 بار وہ گاؤں والے اس کے پاس گئے تھے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے جھوٹ بولنے سے کیا ہوا؟ جو اس کی بھیڑیں تھیں اس کے پاس، ان بھیڑوں کو شیر کھا گیا، کیونکہ لڑکا چیخ کر کہہ رہا تھا شیر آیا، لیکن اس دن اس کے گاؤں والوں کے پاس سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس کو اس کی یہ سزا ملی کہ سچ مچ شیر آ گیا۔ دیکھا آپ نے سچ کی اہمیت کے بارے میں، آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت ہے سچ کی، سچ بولنا کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ اور سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، لوگ اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں صادق کہتے تھے۔ تو بیٹا اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ آپ کا نقصان ہوتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اچھا بچوں،
اب ہم چلتے ہیں اپنی سبق کے مشق کی طرف. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 98. مشق ہے رنگ بھریے. گاؤں میں کون رہتا تھا؟ درست جواب کے دائرے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے. نمبر 1 ہے گاؤں میں کون رہتا تھا؟ شیر، لڑکا یا پہاڑ؟ جی ہاں، لڑکا رہتا تھا. گاؤں کے پاس کیا تھا؟ دریا، پہاڑ یا گھر؟ گاؤں کے پاس ایک پہاڑ تھا. لڑکے نے کیا بنانے کا سوچا؟ بیوقوف، بادشاہ یا شیر؟ جی، لڑکے نے بیوقوف بنانے کا سوچا. شیر کس دن آیا؟ پہلے دن، تیسرے دن یا دوسرے دن؟ جی، ابھی آپ نے کہانی سنی. شیر جو ہے وہ تیسرے دن آیا تھا. کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ جھوٹ بولنا چاہیے یا سچ بولنا چاہیے؟ جی ہاں، کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ سچ بولنا چاہیے. اس کے بعد سوالوں کے جواب لکھنا ہے. مشق نمبر 1 جو ہے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے، آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے، اور سوالوں کے جواب لکھیے، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. لڑکا، سوال نمبر 1 ہے لڑکا کہاں رہتا تھا؟ لڑکا گاؤں میں رہتا تھا. سوال نمبر 2 ہے لڑکا چیخ کر کیا کہہ رہا تھا؟ لڑکا چیخ کر کہہ رہا تھا شیر آیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ. سوال نمبر 3 ہے تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب ہے تیسرے دن لڑکے کے پاس اس لیے کوئی نہیں آیا کیونکہ اس سے پہلے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا. سوال نمبر 4 ہے لڑکے کو کیا سزا ملی؟ تو لڑکے کو کیا سزا ملی کہ تیسرے دن لڑکے کو یہ سزا ملی کہ سچ مچ شیر آ گیا اور اس کی کچھ بھیڑوں کو کھا گیا. تو یہ سزا تھی لڑکے کی. اس کے بعد اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 99. خالی جگہ میں چھوٹی اے کی درمیانی شکل کا لفظ لکھیے. اب یہاں پہ 2 آپ کو لفظ دیے گئے ہیں. ان میں سے جو صحیح لفظ ہے چھوٹی اے جس میں آ رہی ہے، اور چھوٹی اے کا آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ چھوٹی اے کا نشان جو شکل ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے زیر کا نشان ہوتا ہے، اور یہ کی شکل کیسی ہوتی ہے کہ اس میں 2 نقطے ہوتے ہیں. تو نمبر 1 ہے میں خالی جگہ ہے گیا، جیت گیا یا ہار گیا. تو چھوٹی اے کی درمیانی شکل میں کیا ہے؟ نیچے جیم کے زیر ہے. تو جیت گیا. میرے پاس 3 آم ہیں. کل پیر کا دن ہے. میری پنسل چھیل دو. امی کھیر پکا رہی ہیں. یہ آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے یہ کام، اور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا چھوٹی اے کی درمیانی شکل جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے میں زیر جو ہے اس کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اسی صفحے پر دیکھیے، خالی جگہ میں بڑی اے کی درمیانی شکل کا لفظ لکھیے. بڑی اے کی درمیانی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس میں زیر کا نشان نہیں ہوگا. نمبر 1 ریل تیز چلتی ہے. نمبر 2 کتاب میز پر ہے. نمبر 3 علی اور زارا کھیل رہے ہیں. نمبر 4 میری جیب میں پنسل ہے. نمبر 5 پھل کون بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کام آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. چھوٹی بڑی اے کی درمیانی شکل کا آپ کو میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے سبق میں بتایا تھا. تو اس کام کو بھی آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے. اس کے بعد قواعد میں آپ کو الفاظ ضد جو ہے وہ یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو الٹ ہوتے ہیں. کسی بھی لفظ کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو ہم ضد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے بڑا، چھوٹا، اندر، باہر، زمین، آسمان، دن، رات، صبح، شام، ٹھنڈا، گرم. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ ضد ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے اور یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. اس کے بعد بیٹا آپ نے اپنی کتاب میں پچھلے سبق میں اپنے بارے میں کچھ جملے لکھے تھے اور وہ کام آپ نے اپنی کتاب میں کیا تھا. لیکن آج یہ آپ کو جو سبق صفحہ نمبر 16 ہے آپ کی کتاب کا، اس میں یہ کام ہے اپنے بارے میں لکھیے. یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس میں آپ کو 5 جملے لکھنا ہے. میرا نام لکھنا ہے. میرا نام، جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھیں گے. پھر آپ کتنے سال کے ہیں، میرے کتنے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. 5 جملے لکھنے ہیں اور اپنی تصویر بھی آپ کو بنانی ہے یا لگانی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟
تو یہ کام ہے آج کا، یہاں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔